کرنی ہے۔ میری آج کی یہ ویڈیو اس لحاظ سے ہے کہ ہم پیسوں سے، دولت سے، مالی مدد کے لیے پیسوں سے کیسے بات کرنی ہے۔ میرا جو طریقہ کار ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گا وہ بے حد آسان ہے، بہت آسان ہے، جو کہ آپ کی مالی ضروریات کو پورا کرے گا۔ بہت سارے لوگ بہت سارے وقت سے پیسوں سے محروم ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں مگر پیسہ، دولت میرے پاس نہیں آتا۔ میں آج آپ کو ایک بہت ہی بہترین طریقہ کار بتاؤں گا۔ یہ طریقہ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے کہ پیسے کو بلانا کیسے ہے، اس سے بات کرنی ہے۔ پیسہ آپ سے بات کرے گا۔ یہ بہت طاقتور طریقہ ہے۔ بس آپ نے میری بتائی ہوئی ہر بات پر عمل کرنا ہے۔ میں جب طریقہ کار اس ویڈیو کے آخر میں جب آپ کو بتاؤں گا، آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اگر آپ پیسے کی خواہش رکھتے ہیں، اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، اگر آپ اس وقت مایوس ہو چکے ہیں، آپ کے پاس کہیں سے بھی کوئی پیسہ نہیں آ رہا، آپ کے پاس ذرائع ہیں، مطلب آپ کے پاس کوئی کاروبار ہے، آپ کے پاس کوئی جاب ہے، مگر پیسہ آپ کی طرف مائل نہیں ہے، آپ کی جیبوں میں سوراخ ہو چکے ہیں، یعنی کہ پیسہ آتا بھی ہے تو اس کا بالکل بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کب، کیسے اور کیوں آپ کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ میرے اس چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، جو کہ صرف دعا کی جگہ ہے، جو کہ صرف دعا کا چینل ہے، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی پرابلم حل کرنے والا چینل ہے۔ آپ اس چینل کو اپنا گھر بنا لو، دنیا کی سب سے بڑی مشکل آپ کی حل ہو جائے گی، جو کہ الہی رحم کی دعا کا چینل ہے۔ میرا یہ چینل جو کہ الہی رحم کی دعا کا چینل ہے، میں آپ کو بائبل میں سے زبوروں کے ذریعے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے زبوروں میں خدا، آپ ان کو پڑھنے سے، ان پر ایمان، بھروسہ، یقین کرنے سے خدا آپ پر دولت نچھاور کرنا شروع کر دے گا۔ چلیں اپنے مقصد کی طرف واپس لوٹ آتے ہیں کہ کیسے پیسے کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے، پیسے کو اپنی طرف، اپنے آپ کو اس پیسے کے لیے پرکشش بنانا ہے۔ آپ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ پیسے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ایسا کبھی نہ کہیں کہ مجھے پیسے سے محبت نہیں۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پیسے سے پیار کرنے والے نہ بنو۔ آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ پیسے سے پیار کرنا بری عادت ہے؟ پیسہ آپ کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، پیسہ آپ کی ضرورت ہے۔ پیسے سے آپ اپنے بل ادا کرتے ہیں، پیسے سے آپ اپنا کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں۔ پیسہ ہی وہ ایسی چیز ہے جو آپ کے تمام مسائل، تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں، یہ میرا کہنا ہے کہ پیسہ اگر انسان کے پاس نہ ہو، اور اس سے بڑھ کر جب پیسہ آپ کی طرف راغب ہی نہ ہو، پیسہ آپ کی طرف آ ہی نہ رہا ہو، تو آپ سے زیادہ پریشان میرے خیال میں اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا،
اس طریقہ کار سے آپ یقین جانیں بہت سے لوگ بلیسڈ ہوئے ہیں. انہوں نے خدا کی الہی محبت سے، الہی رحم سے برکت پائی ہے. وہ لوگ جو پیسے کو شیطانی کہتے ہیں، یہ شیطانی پیسہ نہیں ہے. پیسہ شیطانی نہیں ہے. یہ آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. میں جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، آپ اس طریقہ کار سے آپ پیسے کے ساتھ جڑ جائیں گے. وہ طریقہ کار will connect you to the universe to grant you your desires to fulfill. میں زیادہ نہیں بول رہا، میں صرف آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں پیسے کی ضرورت کے بارے میں، اور اس طریقہ کار کے لیے آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ وہ طریقہ کار اپنی زندگی میں ایک دفعہ میرے کہنے پر اور خدا پر پورے ایمان، یقین اور بھروسے کے ساتھ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے اس طریقہ کار کو کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے خدا کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جائیں گے. آپ پر اس وقت جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ کی پوری ہو جائیں گی. میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں کیونکہ میں نے اس طریقہ کار کو اپنایا تھا، اور میں نے خدا کا شکر ہے، میں خدا باپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے. میں اسی لیے پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ آپ کو بھی تلقین کرتا ہوں کہ آپ اس طریقہ کار کو اپنائیں، اور اس کے بعد جب یہ طریقہ کار آپ کر رہے ہوں تو آپ اس بات کو بھول جائیں کہ آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں یا آپ نے کچھ ایسا کیا ہے. آپ دیکھیے گا کہ میرے خدا باپ کی رحمت آپ پر نچھاور ہو جائے گی. آپ پر پیسہ بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے گا. ایسا ہرگز نہیں کہ آپ کو آسمان سے پیسہ گرتا ہوا نظر آئے اور آپ اسے سمیٹتے چلے جائیں. ایسا نہیں ہے. بس اس میں آپ کا جو بھی کاروبار ہے، جو بھی آپ کا کمائی کا، آمدن کا ذریعہ ہے، وہ ذریعہ، وہ کاروبار کھل جائے گا. آپ پر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگ آپ کی پروڈکٹ کو آپ کے کاروبار پر آنا شروع ہو جائیں گے. رش لگ جائے گا، رش لگ جائے گا آپ کے کاروبار پر. یہ پیسہ بغیر محنت کیے ہوئے ہے. صرف اس طریقہ کار کو، اس ٹیکنیک کو آپ اپنی خوشی سے اپنائیں. جب آپ یہ طریقہ کار کریں، جب آپ اس کو کر رہے ہوں تو آپ کا موڈ، آپ کا ذہن بالکل خوش ہونا چاہیے اور خدا پر پورا ایمان اور بھروسہ ہونا چاہیے. کوئی شک کی گنجائش نہ ہو. آپ اس کو کرتے وقت کوئی شک نہ کریں بلکہ پورا ایمان اور بھروسہ رکھیں. میرا طریقہ کار کچھ یوں ہے. آپ ایک کاپی پین لے لیں، نوٹ کر لیں. صرف تصدیق کے لیے جب میں آپ کو یہ طریقہ کار بتاؤں آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور اس تصدیق کے لیے کاپی پین آپ کے پاس ہو کہ آپ کل کو مجھے اپریشیٹ کر سکیں. اچھا، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ایک عدد نوٹ لینا ہے. نوٹ سے مراد منیمم کم سے کم وہ نوٹ 500 روپے کا ہو. اس سے زیادہ 1000 روپے کا یا 5000 کا. مگر پہلی تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں تو آپ کے لیے مشکل ہوگی. مگر کچھ بھی کر کے کہیں نہ کہیں سے آپ کو منیمم 500 کا نوٹ لینا ہے. اور رات کو سونے سے پہلے جب شام ڈھل جائے، رات ہو جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے سونا ہی ہے،
اور کوئی خاص کام نہیں، تو آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں، کسی غریب آدمی کو یا کسی کو بھی، کسی ایسے شخص کو دیں جو بھوکا ہو، یا یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، ان میں آپ اس 500 کے نوٹ کو ان کو دے کر، اور آپ اس کے بعد وہ بھول جائیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ وہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس 500 کے نوٹ سے وہ ضرور ہے، وہ آدمی ضرور ہے کہ اپنے لیے کھانے کا بندوبست کرے گا۔ میرا مقصد بھی اسی لیے 500 کا نوٹ دینے کا ہے کہ کوئی اپنے لیے کھانے کا بندوبست کر سکے، پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے۔ اب اس طریقہ کار کو آپ نے ہر روز، ہر رات کو ایسا کرنا ہے، صرف 1 ہفتے کے لیے، یا کم سے کم آپ اسے 3 دن کے لیے کریں۔ یہ طریقہ کار بے حد طاقتور ہے۔ اس کا میں آپ کو بائبل میں سے ثبوت بھی دوں گا۔ بائبل کے زبور نمبر 8 میں جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ قطعی نہیں سمجھ پائیں گے کہ اس زبور میں کچھ ایسا ہے، مگر چونکہ میں دل کی گہرائیوں سے پوری عقل اور پوری سمجھ کے ساتھ بائبل کو پڑھتا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ یقین جانیں، خدا باپ، صرف خدا باپ اپنی الہی محبت کے ذریعے، اپنے الہی رحم کے ذریعے مجھ پر اس بات کو عیاں کرتا ہے کہ اس آیت کا یا اس پورے جو چیپٹر میں نے پڑھا ہے اس کا کوئی خاص مطلب، اس کا لاجک کیا ہے۔ میں آپ کو زبور 8 میں سے کچھ بتاؤں گا۔ اس طریقہ کار کو بس آپ نے اس طرح سے کرنا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے، اور آپ نے سو جانا ہے، بلکہ سونا نہیں، لیٹتے وقت جب آپ لیٹ جائیں اپنے بستر پر، تو آپ نے اس وقت پیسے سے باقاعدہ بات کرنی ہے۔ آپ نے پیسوں سے بات کرنی ہے کہ تم میرے پاس آؤ گے، پیسے تم میرے پاس آؤ گے، میں تم کو بلاتا ہوں یا میں تم کو بلاتی ہوں، میں چاہتا ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے پاس آؤ۔ پیسے میرے پاس کثرت سے آؤ، مجھے 1-2 نوٹ نہیں چاہیے، مجھے تمہاری کثرت سے ضرورت ہے، مجھے تمہاری کثرت سے ضرورت ہے، مجھے تم بہت زیادہ تعداد میں چاہیے۔ یہ طریقہ کار کرنے سے آپ اس طرح سے پیسے سے بات کریں گے، آپ یقین جانیں کہ پیسہ آپ سے بات کرے گا، پیسہ آپ سے بات کرے گا۔ اس کے بات کرنے کا جو طریقہ کار ہوگا وہ آپ کو جواب دے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ ڈے، اس سے نیکسٹ ڈے آپ کے پیسے کا جو فلو ہے وہ بالکل، آپ یقین کریں، تبدیل ہو جائے گا۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ اب میرے دروازے خدا باپ کی طرف سے کھل گئے ہیں۔ میں آپ کو اس کا ثبوت بائبل میں سے بھی دیتا ہوں۔ زبور نمبر 8 ہے، زبور نمبر 8۔ اس زبور میں بہت ہی دل کو چھو جانے والی آیت ہے جو آپ کو سکون دیتی ہے اور آپ کو آفر اور رہنمائی کرتی ہے مالی مدد کے لیے، جبکہ زبور خود ڈائریکٹ مالی مسائل کے لیے نہیں کہہ رہا، ڈائریکٹ کچھ نہیں کہہ رہا۔ آپ پڑھیں گے تو آپ بولیں گے ایسا تو کچھ نظر نہیں آیا، مگر اس زبور کا نقطہ نظر جو بے حد طاقتور ہے، ہمارے ارد گرد الہی رشتوں سے 8 زبور کے شروع کے لفظ جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ خدا کیسا بزرگ ہے، کیسا شہنشاہ ہے۔ لکھا ہے، اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ یہ آیت ہمیں دکھاتی ہے
सिखाती है कि सारी खुद मुख्तारी पूरी कायनात ज़ाहिर है या हमारे खुदा के इख्तियार में है। मतलब माली इमदाद की जितने भी ज़रिए हैं वो सब हमारे खुदा के हाथ में हैं, वो सब हमारे खालिक खुदावंद के हाथ में हैं। यहाँ पर ज़बूर नवीस हैरान है कि बनीनो इंसान क्या है, कि हम इंसान क्या हैं कि खुदावंद उसका ख्याल रखे। बनीनो इंसान वो मखलूक जिसकी वो देखभाल करता है। हमारा सामना इस बात से होता है कि वो यरी है, कि वो मुहैया करता है, बाआसानी से कायनात को महसूस कर सकते हैं। इस ज़बूर में हम कायनात को महसूस कर सकते हैं जो प्यारे खुदावंद ने बनाई है। इस ज़बूर में गैर मामूली और बे इख्तियारी से वो रूहानी तौर पर हम पर ज़ाहिर करता है। हमारी समझ छोटी है और हम खुदा की तरफ से दिल की गहराइयों से काबिल कदर और प्यारे हैं। माली मौजज़ात ये हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे पास एक इलाही शराकत है, खुदावंद के साथ हमारी शराकत है। उसने हमें फरिश्तों से कुछ ही कमतर बनाया है। खुदा ने हमें अपने आप से कुछ ही कमतर बनाया है। हम अपने माली चैलेंजों का मुकाबला ईमान और एतमाद के साथ कर सकते हैं, ये जानते हुए कि वही खुदा जिसने आसमान और ज़मीन को तख्लीक किया है, हमारी फलाह व बहबूद के बारे में वो फ़िक्रमंद भी रहता है। इसके अलावा ज़बूर 8 की झलकियाँ फितरी वक़ार और इंसानियत के साथ सलाहियत ज़ाहिर करती हैं। ज़बूर नवीस ने इस ज़बूर में ऐलान किया है कि हमें फरिश्तों से थोड़ा कम कर दिया गया है और जलाल और इज़्ज़त का ताज पहनाया गया है। इससे तस्दीक मिलती है कि हमारी सलाहियत हसूल खुशहाली के मुताबिक है। ये हमें अपने खुदादाद सलाहियतों को बरोकार लाने की तरगीब देता है। जब हम मालियाती मौजज़ात की तलाश में माली दायरे में चले जाते हैं तो ये याद रखना ज़रूरी है कि ये ज़बूर हमें शुक्रगुजारी, कनात और सगावत जैसी खूबियाँ पैदा करने की दावत देता है। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि इसकी पहली आयत में ही आप ज़रा से इस पर गौर करें और खुदावंद से ताकत मांगे समझने की, तो आप देखेंगे कि ये हमें इमदाद करने की, सखावत करने की तरगीब देता है। जब हम अपने माली हसूल को असूलों के साथ तरतीब देते हैं, जब दयानतदारी के साथ हमदर्दी और समाजी ज़िम्मेदारियों की वजह से हम अपनी ज़िंदगियों में कसरत के एक बड़े बहाव के लिए ख़ुद को खोलते हैं, जब हम रूह के साथ गौर करते हैं तो हमें हौसला और उम्मीद मिलती है। हमें ज़बूर 8 से पता चलता है कि दौलत और तमाम वसाइल खुदा के पास हैं, और ज़बूर की हिकमत से पता चलता है कि दूसरों की मदद करने से माली दौलत हासिल करने की दावत मिलती है। इस ज़बूर में आप जब इस ज़बूर को पढ़ेंगे और खुदा बाप से दुआ करके पढ़ेंगे कि खुदा बाप हमें इस ज़बूर को समझने की तौफीक अता फरमा, तो आप यकीन जाने इसके पीछे यही राज है, इसका लॉजिक इस ज़बूर का यही है कि जब हम अपने माली तलाश के लिए, मुआशी खुशहाली की तलाश के लिए जब निकलते हैं तो हम इसके मुताबिक खैरात करें, दूसरों की मदद करें। जब हम ऐसा करेंगे तो आप यकीन जाने हमारे लिए दौलत के, माशी खुशहाली के खुदा बाप दरवाज़े खोल देगा। तो मेरी आज की इस वीडियो को
اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک، تاکہ یہ دوسروں تک بات پہنچے اور وہ بھی اپنی مالی خوشحالی کے لیے کوشش کر سکیں۔ خیرات کریں اور دوسروں کی مدد کریں تاکہ خدا باپ اس 8 زبور کے مطابق جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ خدا باپ آپ کو بہت سی ایسی برکات سے نوازے۔ آمین۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کا، میرے ساتھ وقت گزارنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بس ایک تلقین جاتے جاتے میں آپ سے پھر کروں گا کہ آپ خدا باپ پر پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ، کسی شک کے بغیر خدا باپ پر ایمان رکھیں اور میرے اس طریقہ کار کو اپنائیں اور آپ دن بدن، دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے جائیں گے۔ آمین۔ خدا آپ کو برکت دے۔